ناظرین، انمول نیوز پہ اب وقت ہوا جاتا ہے پروگرام سچ کی آواز کامران مشتاق چغتائی کے ساتھ، جس میں آپ دیکھ سکیں گے نوجوان کا معاشرے میں کردار، پاکستانی نوجوان کے مسائل کے حوالے سے خصوصی پروگرام۔ آئیے دیکھتے ہیں پروگرام سچ کی آواز۔ مہمان ڈاکٹر طلحہ طارق، سلطان علی طاہر، میزبان کامران مشتاق چغتائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سچ کی آواز کے ساتھ آپ کا میزبان کامران مشتاق آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے نوجوانوں کا قوم کی خدمت میں کردار۔ کسی بھی قوم اور معاشرے میں نوجوانوں کا کیا کردار ہوتا ہے، اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انتہائی ہمارے محترم لاہور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں ڈاکٹر طلحہ طارق صاحب، موٹیویشنل اسپیکر ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان ہیں آج کے اس پروگرام میں محترم سلطان علی طاہر صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ایم فل کیا انہوں نے، آل پاکستان ڈیبیٹ میں بہت بار جو ہے وہ ونر رہے ہیں، اور پبلک ٹریننگ کے سیشنز میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ اس کے بعد ووک ایف ایم میں اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ پولیٹیکل ورکر بھی ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ میں آپ مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، جو نوجوان ہوتے ہیں وہ کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں۔ آج کا نوجوان جو ہے وہ کل اس قوم کا، اس معاشرے کا، وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو جو قوم اپنے نوجوانوں کو پروموٹ نہیں کرتی، جو قوم، جو ملک اپنے نوجوانوں کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، تو وہ قوم، وہ ملک، وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اسی موضوع پہ چونکہ ہمارے بہت سے دوستوں نے یہ خواہش کی کہ نوجوانوں کے جو مستقبل ہے، نوجوانوں کا جو کردار ہے، اس کے اوپر بات کریں، تو ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ تو اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے مہمانوں کو مدعو کیا۔ تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ڈاکٹر طلحہ طارق آپ کی طرف آؤں گا اور آپ سے پوچھوں گا کہ معاشرے میں جو ہے وہ نوجوانوں کا کیا کردار ہوتا ہے؟ ایک پڑھا لکھا نوجوان معاشرے میں کس طرح اپنا کردار ادا کر سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ کامران بھائی کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام میں مدعو کیا۔ جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے، تو اس چیز کو آپ بونڈ نہیں کر سکتے کہ معاشرے میں نوجوانوں کا کیا کردار ہے اور کیا کردار نہیں ہے۔ ہر معاشرے کے اندر ہر موڑ اور ہر لمحے کے اوپر، ہر اسٹیپ کے اوپر نوجوانوں کا کردار معاشرے کے اندر ایک بہت اہم رول پلے کرتا ہے۔ اگر ہم تعلیمی میدان میں دیکھیں تو جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ایک بہت ہی ہمارا قیمتی سرمایہ ہے۔ اور اسی طرح جو پروفیشنل لائف کے اندر ہمارے اسٹوڈنٹس جو نوجوان ہیں، جو بالکل ینگسٹرز ہیں، وہ اپنی ملک و قوم کی ترقی کے لیے دن دگنی رات چگنی ترقی کے لیے محنت کر رہے ہیں اور اس کے لیے کوشاں ہیں۔ تو لہٰذا ان کے لیے یہ بہت اہم رول ہے ان کا اس معاشرے کی ڈیولپمنٹ کے اندر، کہ وہ ہمارے اس قوم، اس ملت کو اسٹرانگ کرنے کے اندر ایک بہت اہم رول پلے کر رہے ہیں۔ آپ کے نزدیک، جی ڈاکٹر طلحہ، آپ کے نزدیک جو پڑھا لکھا نوجوان ہے وہ تعلیمی میدان کے علاوہ اور کن کن شعبہ جات میں اپنی جو صلاحیتیں بروقار لا سکتا ہے ملک و قوم کی خدمت میں؟ جی دیکھیں، تعلیم کے علاوہ اور بہت سارے میدان ہیں۔ جیسے مثال ہے کہ کھیلوں کا میدان ہے۔ ہماری پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے جہاں پر ہمارے نوجوان اس ملک کا نام روشن کرنے کے لیے دن دگنی رات چگنی محنت کر رہے ہیں اور اس ملک و قوم کا نام روشن کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں مختلف ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں، پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پر ہمارے نوجوان کانسٹیبلس ہیں، وہ ہماری حفاظت کے لیے دن دگنی رات اپنی جو ہے وہ پوری انپٹ پلے کر رہے ہیں، انپٹ دے رہے ہیں تاکہ ہم لوگ محفوظ طریقے سے اپنے گھروں میں سو سکیں۔ تو اس چیز کو آپ کیٹیگرائز نہیں کر سکتے، کلاسیفائی نہیں کر سکتے کہ ان چیزوں کے اندر نوجوانوں کا کردار ہے اور ان چیزوں میں نوجوانوں کا کردار نہیں۔ جی بہت شکریہ محترم سلطان علی طاہر صاحب۔ میں آپ کی طرف آؤں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سلطان علی طاہر صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ دین اسلام نے نوجوانوں کے بارے میں کیا پیغام دیا اور دین کو سامنے رکھتے ہوئے نوجوانوں کا کیا کردار ہے، اس بارے میں پلیز آپ ہمیں بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بہت شکریہ جناب کامران مشتاق صاحب، آپ کا اور آپ کے چینل کا، کہ آپ نے آج ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج آپ نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی اہم موضوع ہے۔ آج کا جو نوجوان ہے اس کے لیے یہ انتہائی اہمیت کا حامل موضوع ہے۔
تو میں آپ کے پہلے سوال کا تھوڑا سا جو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی تو اسی کو میں تھوڑا سا آگے لے جانا چاہوں گا کہ انہوں نے یہ بڑی خوبصورت بات کی کہ آپ نوجوان کو کسی بھی طرح سے باؤنڈ نہیں کر سکتے. تو میرا اس میں تھوڑا سا ایک مختلف سا نقطہ نظر رہا ہے ہمیشہ سے ہی کہ نوجوان جو ہے یہ کسی ایج آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ ایج باؤنڈری کسی میں آپ نوجوان کو باؤنڈری ایج کے اندر بھی آپ باؤنڈ نہیں کر سکتے ہیں. 60 سال کا انسان بھی نوجوان ہو سکتا ہے بشرطے کہ اس کے جو جذبے ہیں وہ جوان ہوں. آپ اس میں مثال لے سکتے ہیں جو KFC کے جو آنر ہے اس کے بارے میں یہ سب کو معلوم ہے کہ اس نے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد صرف اپنے جذبے کے ساتھ ایک ایسا کام شروع کیا کہ آج پوری دنیا کے اندر آپ KFC کی برانچز دیکھتے ہیں ایسے ہی مختلف چیزوں کے اندر. تو میرے نزدیک جو نوجوان ہے نوجوان کی جو تعریف ہے وہ ٹین ایجرز یا 40 سال تک نوجوان نہیں ہے بلکہ نوجوان وہ میرے نزدیک ہر وہ انسان نوجوان ہے جو اپنے جذبے سے اور اپنی سوچ سے اور اپنی ہمت سے کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. اس کے بعد جو آپ کا دوسرا سوال ہے کہ دین اسلام کے اندر نوجوان کی کیا اہمیت ہے تو یقینی طور پر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اس کو کوٹ کرنا یہاں پر مناسب سمجھوں گا. اس کا ایک مفہوم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر آپ اپنے ارد گرد کہیں بھی میں مفہوم چونکہ بیان کر رہا ہوں تو اس لیے تھوڑا سا میں مفہوم کے اس میں بیان کروں گا کہ اگر حضور جی تو اگر آپ کو اپنے ارد گرد کوئی ایسی برائی نظر آتی ہے تو سب سے پہلے آپ اس کو ہاتھ سے روکیں. تو کامران صاحب یاد رکھیں ہاتھ سے روکنے کے لیے ہمیشہ طاقت کا استعمال ہوتا ہے اور یہ طاقت صرف نوجوان کے پاس ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اپنی تشریح کے مطابق سب سے پہلے اس حدیث میں نوجوانوں کو مخاطب کیا ہے کہ آپ جو ہے اگر کوئی بھی برائی ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ اس چیز کو روکیں. اگر آپ نہیں روک سکتے ہیں تو آپ کے جو بڑے ہیں وہ اپنے فیصلوں کے ذریعے یا زبان کے ذریعے وہ اپنے فیصلے کے ذریعے اس چیز کو روک سکتے ہیں. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ دل میں اس کو برا جانیں. تو اس حدیث میں بھی آپ کہیں نہ کہیں جو نوجوانوں کی اہمیت ہے اس کی آپ واضح آپ مثال لے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگا. آپ نے دعا کے اندر مانگا اس لیے کہ آپ کو یہ بات معلوم تھی کہ حضرت عمر جو ہے اس قدر جوان اور توانا انسان ہیں کہ اگر وہ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے تو جو اسلام کے مسلمانوں کے اوپر جو تنگی کا دور تھا جب مسلمانوں کے اوپر جو سختیاں کی جا رہی تھی تو وہ مسلمانوں کے اوپر کم ہو سکتی ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو اس سوال کا جو آگے ایک جز بنتی ہے کہ آج نوجوانوں کا کیا کردار ہونا چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوان آج آپ دیکھیں یورپ کو ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش ہے. آپ نے دیکھا کرونا وائرس آتا ہے ڈاکٹر صاحب زیادہ بہتر بتا سکیں گے. کرونا وائرس آتا ہے تو یورپ زیادہ اس سے انفیکٹ ہوتا ہے جب ایشیا اور خاص طور پہ پاکستان اس سے کم ڈیتھس کے حساب سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ڈیتھ ریشو کم ہوتی ہے. وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے تقریباً 60% کے قریب بقول پرائم منسٹر عمران خان اور سینسس رپورٹ میں 50% پلس ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمارے پاس نوجوان موجود ہیں. تو آج جو نوجوان ہیں اگر اس حدیث پر ہی عمل کر لیں کہ آپ جو ارد گرد کوئی بھی غلط کام ہوتا ہوا دیکھیں تو اس کو آپ ہاتھوں سے روک لیں نہیں تو آپ زبان سے روک دیں تو میرے خیال میں اس سے کافی فرق پڑ سکتا ہے. سلطان صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کے دور میں جو بالخصوص ہمارا ملک ہے پاکستان کے اندر نوجوانوں کو کیا مسائل درپیش ہیں اور پاکستانی نوجوان کن کن مسائل کا شکار ہے جس کو حکومت وقت کو چاہیے کہ اس کے لیے فوری اقدامات کرنے چاہیے؟ جی بہت اہم سوال ہے. دو طرح کے دیکھیں یہ نوجوانوں کو بنیادی طور پر میں سمجھوں گا کہ دو طرح کے مسائل کا سامنا ہے. ایک تو ان کو روحانی مسائل کا بہت زیادہ سامنا ہے. وہ اس طرح سے ہے کہ جب سے سوشل میڈیا ہمارے پاس آ چکا ہے فلو آف انفارمیشن ہے اس میں ہم غلط صحیح کا ایک طرح سے ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں یا ہماری جو روحانیت ہے جو ہماری جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پہلے ہمارے پاس ایک مرشد ہوتا تھا ایک استاد ہوتا تھا ہم اس کے پاس جاتے تھے صحیح یا غلط کا فیصلہ کرنا بہت آسان ہوتا تھا. اب جو نوجوانوں کو ایک مسئلہ درپیش ہے کہ وہ ان کے پاس صحیح یا غلط کا فیصلہ کرنے کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اب مزید کنفیوز ہو رہے ہیں. حالانکہ سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے یا میڈیا ایک ایسی چیز ہے جس کو یوز کر کے آپ
اپنے مائنڈ کو کلیئر کر سکتے تھے، لیکن اب فلو آف انفارمیشن اتنا ہو چکا ہے، ہر انسان، ہر جو طبقہ ہے وہ اتنا دوسرے کو کنفیوز کر رہا ہے کہ ایک یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا جو مٹیریلسٹک ورلڈ کے اندر یا مادی زندگی کے اندر ہم یہ دیکھیں کہ نوجوانوں کو کیا مسئلہ ہے، تو نوجوانوں کو سب سے پہلا جو مسئلہ میں یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ میں پبلک ٹرینر بھی رہا ہوں، پبلک اسپیکنگ کی ٹریننگ بھی کراتے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف سیشن بھی لیتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خاص طور پہ میں اگر اپنے ریجن کی بات کروں گا، آزاد کشمیر کی یا بلوچستان کی بات کروں گا، سندھ کی بات کروں گا، تو ان ایریاز کے اندر یا جنوبی پنجاب کی میں بات کروں گا، تو وہاں پر اویئرنیس سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ لوگوں کے پاس اویئرنیس نہیں ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو یہ دے دوں کہ آپ جب ایک بچہ ہے، ایک نوجوان ہے، وہ میٹرک کرتا ہے، پھر ایف ایس سی کرتا ہے، اس کو اس چیز کا شعور نہیں ہے کہ اس کو اس وقت جو دنیا کے اندر ہے کون سے ہاٹ ٹاپکس چل رہے ہیں یا کون سے نئے جو شعبہ جات آ چکے ہیں، دنیا کس طرف جا رہی ہے، ان کو یہ چیز نہیں پتا ہوتی۔ اس وقت پاکستان کے اندر یونیورسٹیز میں ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک جو سوسائٹی بنائی جاتی ہے، انفارمیٹیو سوسائٹی، شاید میں اس کا نام بول رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب اس کو کلیئر کریں گے، کہ ایک سوسائٹی بنائی جاتی ہے لیکن وہ اس طرح سے افیکٹولی کام نہیں کر سکتی۔ ہمارے معذرت کے ساتھ ہم لوگ تمام لوگ یوٹیوب کے اوپر یا چینل کے اوپر بیٹھ کر تو بہت سارا گیان بانٹتے ہیں، لیکن جب ہمارے پاس گراؤنڈ ریالٹیز کی بات آتی ہے تو ہم اس طرح سے اویئرنیس اپنے معاشرے میں کریٹ نہیں کر سکتے، اویئرنیس نہیں دے پا رہے ہوتے۔ چلیں یہاں سے بھی ایک قدم آگے چلتے ہیں، یہاں سے چل کے ڈگری ہولڈر نوجوان کی بات کرتے ہیں۔ ڈگری ہولڈر نوجوان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹیز کے درمیان اور انڈسٹری کے درمیان کسی طرح کا کوئی تال میل نہیں ہے۔ خاص طور پر میں نے جتنے بھی لوگ دیکھے ہیں آزاد کشمیر کے اندر، خاص طور پر ایک سال کے اندر آپ بات کریں تو ایک سال میں جو لوگ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں وہ ان کی تعداد 10,000 سے کم کسی صورت نہیں ہوتی ہے۔ 10,000 لوگ تقریباً آزاد کشمیر کے فارغ التحصیل ہوتے ہیں مختلف یونیورسٹیز سے، آپ پاکستان کی یونیورسٹیز بھی لگائیں۔ اسی طرح پاکستان کے اندر ایک سال میں تقریباً 2 لاکھ سے زائد لوگ فارغ التحصیل ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہاں ہے انڈسٹری میں اتنی گنجائش، کہاں انڈسٹری کے اندر نہ انٹرنشپس آپ کو پراپرلی کروائی جاتی ہیں۔ پہلے این آئی پی کی کسی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ این آئی پی کسی صورت مطلب ایک مرہم کا کام کر لیتی تھی۔ ایک ایم ایس سی کیا ہوا نوجوان یعنی ایک سال کے لیے 12,000 روپے بہت قلیل رقم تھی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو اور حکومت آزاد کشمیر کو اور تمام صوبائی حکومتوں کو اس حوالے سے یہ چیز دیکھنی چاہیے، نوجوانوں کے مسائل کو سمجھنا چاہیے۔ آپ یہ جانتے ہیں، جی میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت، میں آپ نے اوپر بات کی کہ آزاد کشمیر اور بالکل جو پاکستان کے جو سندھ اور جو جنوبی پنجاب اور یہ جو علاقے ہیں اس میں شعور کی کمی ہے، تو ایک جو پڑھا لکھا باشعور نوجوان ہے وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کس طریقے سے باقی لوگوں تک بھی آگاہی مہم کا، شعور کی آگاہی مہم کا آغاز کر سکتا ہے؟ ہماری کیسے نوجوانوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل آپ نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ دیکھیں نوجوان تعلیم کہا تھا نا، علامہ محمد اقبال نے ایک خوبصورت شعر کہا تھا کہ تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی، ایک یہ اس کا مصرع ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تربیت، تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کی جو تربیت ہے وہ ایک اہم حصہ ہے آپ کے سکولز کے اندر۔ فرسٹ آف آل دیکھیں کامران بھائی، دنیا کے اندر جو چینج آتا ہے، چینج لانے کی کوشش ہوتی ہے، وہ ہمیشہ گورنمنٹس بڑے لیول سے کی جاتی ہے۔ جس طرح پرائم منسٹر عمران خان صاحب پرائم منسٹر بننے سے پہلے بڑی خوبصورت تقریریں کیا کرتے تھے کہ ہمیشہ اوپر سے آپ ایک سیٹ اپ لاتے ہیں اور پھر آپ کے جو نوجوان ہوتے ہیں اس سیٹ اپ کو فالو کرتے ہیں۔ یہ دنیا میں دنیا کے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ اس جو آپ یہ کہہ لیں کہ وہ اس راستے کو پکڑتے ہیں۔ وہ جو ان کی گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ بڑی اچھی پالیسیز دیتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو نوجوان ہوتے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں۔ اب جو آپ کے جو سوال ہے کہ جو ہمارے جو پسماندہ علاقے ہیں، خاص طور پہ جنوبی پنجاب ہے، بلوچستان میں ہم دیکھتے ہیں، ایسے ہم سندھ کے اندرون سندھ کے مسائل دیکھتے ہیں، وہاں نوجوان کیسے کام کر سکتے ہیں۔ تو بالکل جو این آئی پی ہے، یا دیکھیں نوجوان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ نوجوان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کی جو روزگار کا مسئلہ ہے۔ ایک پڑھے لکھے نوجوان کے لیے بھی روزگار کا مسئلہ ہے، ایک جو آپ کا ریڑی لانے والا ہے، خانچہ فروش ہے، جو جس طرح کے بھی نوجوان ہے، اس کا
روزگار کا مسئلہ ہے. اگر آپ اپنے نوجوان کے روزگار کے مسئلے حل کریں گے تو یقین مانیں کہ آپ کے بہت سارے ایسے مسائل حل ہو سکتے ہیں. آج ہوتا کیا ہے, آج مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ آپ دیکھتے ہیں سندھ کے اندر چلے جائیں, وڈیرہ شاہی ہے, پنجاب میں سرداری نظام ہے, آزاد کشمیر میں بھی اس طرح قبیلوں کا نظام ہے. تو جب نوجوان کو روزگار نہیں ملتا تو نوجوان خود بخود ڈی ٹریک ہوتا ہے. ڈی ٹریک ہو کر وہ دوسروں کے لیے موٹیویشن کے بجائے وہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح آزاد کشمیر کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, پاکستان کے اندر بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو ٹیسٹنگ سروسز ہیں, جب بہت سارے نوجوان ٹیسٹ دیتے ہیں تو ان پر سٹیز لے لیے جاتے ہیں, سالہ سال ان پر سٹیز چلتے رہتے ہیں. تو ہمارے نوجوان یہاں سے برداشتہ ہو کر, آپ بھی جانتے ہوں گے اور میں بھی اس بات کو بخوبی جانتا ہوں کہ آزاد کشمیر کا اور خاص طور پہ میرا جو اپنا ڈسٹرکٹ ہے باغ, یہاں پہ اس وقت ایک بہت بڑی تعداد اوورسیز میں یا خاص طور پہ گلف کنٹریز میں سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کر رہی ہے. اور اس طرح سے پڑھے لکھے نوجوان, ہمارے یہ کوئی ان پڑھ نوجوان نہیں ہے. وہ جا کے جی بالکل جا فرما. جی میں چونکہ اوورسیز پہ بہت سارا میں نے پروگرامات کیے ہیں تو مجھے یہ جان کے حیرت ہوئی کہ آزاد کشمیر کے 60,000 لوگ صرف گلف سٹیٹس کے اندر ہیں. آپ یہ سوچیں کہ ظاہرہ گلف میں جو ہمارے لوگ جاتے ہیں تو ہماری آبادی کتنی ہے, ہماری آبادی تو یہی 20-22-25 لاکھ ہے جو آزاد کشمیر کے اندر ہے, 20 لاکھ ہے. تو ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ 60,000 کے قریب, اگر وہ گلف سٹیٹس میں جا کر چھوٹی موٹی, ٹھیک ہے پیسے ملتے ہیں, میں اس بات سے اختلاف نہیں کرتا, رزق حلال کمانے کے لیے مجھے بھی جانا چاہیے, آپ کو بھی جانا چاہیے, سب کو جانا چاہیے, اپریشیٹیبل ہیں وہ لوگ. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اتنی بڑی ریشو ہے کہ آج ہمارا جو اس کے باوجود ہماری جو ریاست ہے, ریاست آزاد جموں و کشمیر, اگر میں اس کی اسپیسیفکلی بات کروں تو ہم ایسی کوئی پالیسی نہیں دے رہے کہ ہم اپنے نوجوان کی جو تعلیمی قابلیت ہے, جو اس کی فنی قابلیت ہے, ہم اس سے کوئی فائدہ اٹھائیں گے. تو میں چونکہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حکومتیں اس مسئلے کو سیریس نہیں لیں گی, اس لیے کہ جو نوجوان ہے وہ 60% ہے, اگر 1-2% کا مسئلہ ہوتا, 2% کا ہوتا, 4% کا ہوتا, پھر میرا سجیسشن بھی الگ ہوتی, پھر ڈاکٹر صاحب بھی الگ بات کرتے, پھر آپ بھی کہتے چلیں جی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے خیال میں جو یوتھ پالیسی ہے گورنمنٹ کو, وہ بہترین, مربوط اور منظم قسم کی یوتھ پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا اور آپ کی توجہ ایک اہم ایشو پہ لانا چاہوں گا کہ اس وقت ہم دیکھیں اگر تو ہمارے سامنے یہ مثال آئے گی کہ یورپ کے اندر جو پڑھا لکھا ہمارا نوجوان جو پڑھ کے یورپ سے پڑھ کے آتا ہے اس کو زیادہ ویلیو دی جاتی ہے بنسبت جو پاکستان کے اندر, حالانکہ پاکستان کے اندر اچھے ادارے موجود ہیں. پاکستان میں پڑھا لکھا نوجوان سے زیادہ یورپ سے پڑھا لکھا نوجوان کو ویلیو دی جاتی ہے, اس کو زیادہ وہاں پہ چانسز دیے جاتے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہے, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے ڈاکٹر طلحہ صاحب؟ جی یہ بالکل ویلڈ کوشچن ہے اور یہ ایک ٹرو ریالٹی ہے کہ جو یورپ سے فارنر جو اسٹوڈنٹس ہیں جو پڑھ کے آتے ہیں پاکستان کے اندر, ان کی ویلیو پاکستانی اسٹوڈنٹس سے زیادہ ہے. اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. جو میری نظر کے اندر ایک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو باہر کی یونیورسٹیز ہیں وہاں پر ریسرچ کا کمپوننٹ زیادہ ہے, وہاں پر پورے کا پورا فوکس ریسرچ کے اوپر کروایا جاتا ہے. جبکہ اگر ہم پاکستان میں دیکھیں کیا گریجویشن ہے, کیا ماسٹرز, کیا ایم فل اور کیا پی ایچ ڈی, اسٹوڈینٹس پورے کا پورا نیٹ سے چھاپا لگا کے تھیسس بناتے ہیں, تھیسس کاپی کر رہے ہیں, ریسرچ لوگوں کی کاپی کر رہے ہیں اور اس کے اوپر کریڈٹ اپنا لے رہے ہیں. یعنی نوجوان اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرتا. یعنی اسی وجہ سے ہماری یونیورسٹیز کے اندر بہت سارے جو ایم فل کے اساتذہ ہیں, پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں, وہ بالکل علم سے نابلد ہیں. ان کو پڑھانے کا طریقہ نہیں ہے, ان کو سلیقہ نہیں ہے, ان کو گیٹس نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ کو کس طرح نالج ڈلیور کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی یونیورسٹیز کے اندر ریسرچ نہیں کروائی جاتی, بس ایک منظم سا جو ان کا ایک اسکیجول ہے, جو ان کی کورس کنٹینٹس ہے, ان کا ٹارگیٹ ہے کہ ہمیں ایک کورس کنٹینٹس کو پورا کرنا ہے. ریسرچ اسٹوڈنٹ کرے یا نہ کرے وہ اسٹوڈنٹ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس وجہ سے کیونکہ ریسرچ پوائنٹ آف ویو سے جو فارنر اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہمارے سے بہت درجے اوپر ہیں, اس وجہ سے ان کو پاکستانی اسٹوڈنٹس کو بہت پریورٹی دی جاتی ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے تو میں ایک آخری کوشچن ہے, میں آپ سے بھی اس کا پوائنٹ آف لوں گا اور سلطان بھائی سے پوچھوں گا, تو اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا. جو میرا آخری کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان کے اندر
आप देख लें कि 90% से ऊपर अगर आप एक अंदाजा देखें तो सियासी बुनियादों के ऊपर नौजवानों को और दिगर लोगों को एडजस्ट किया जाता है। तो पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक नौजवान किस तरीके से आके सियासत के अंदर अपना किरदार अदा कर सकता है और माशरे में बेहतरी ला सकता है? पाकिस्तानी सियासत के अंदर नौजवान किस तरह अपना किरदार अदा कर सकता है? जी देखें, जो हमारे नौजवान हैं वो आला सतह पर आने के लिए कोशिश नहीं करते। हमारे यहाँ इम्तिहान होता है जिसे हम CSS का इम्तिहान कहते हैं, अगर आप उसकी पासिंग रेशियो देखें तो तकरीबन 30 से 35 हजार स्टूडेंट्स इम्तिहान में अपीयर होते हैं, और जिनमें से पास होने वाले स्टूडेंट्स की तादाद कम बेस अगर हम ज्यादा से ज्यादा रफ एस्टिमेट भी लगाएं तो 500 के करीब होती है। कहाँ 35,000 स्टूडेंट्स इस इम्तिहान में अपीयर हो रहे हैं और सिर्फ 500 उस इम्तिहान को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो जब हमारे यहाँ लिटरेसी रेट इतना है कि 35,000 बच्चों में से क्वालिफाई करने वाले इम्तिहान में बच्चे सिर्फ 500 है या 400 है, आप कैसे सोच सकते हैं कि वो मुल्क में इनकलाब ला सकते हैं? सबसे पहले नौजवानों को खुद इस चीज का अज़म करना पड़ेगा, इसका इरादा करना पड़ेगा कि वो मुल्क में तब्दीली लाना चाहते हैं, वो मुल्क को कौम की किस्मत को बदलेंगे, तो फिर ये सब कुछ मुमकिन है। फिर उनके लिए मजीद रास्ते भी पैदा होंगे और मजीद ज़राए को प्रोवाइड किए जाएंगे। जी तलब भाई बहुत शुक्रिया। सुल्तान भाई मैं आपकी तरफ आऊंगा क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। मैं आपकी तवज्जो भी इस सवाल की तरफ दिलाना चाहूंगा कि आप मुझे ये बताएंगे कि किस तरीके से हमारा जो नौजवान है वो पाकिस्तान के अंदर सियासत के अंदर आके और सियासी मैदान में अपना किरदार अदा कर सकता है पाकिस्तान के हालात को देखते हुए? देखें कामरान भाई, दुनिया में कोई भी फील्ड है उसके अंदर उसके अपने अपने डायनामिक्स होते हैं, अपने अपने तरीके से उसमें मेहनत करनी पड़ती है। हमारे नौजवान का या हमारा, मैं अपनी बात करूं कि मेरा ये मसला है कि मैं ये सोचता हूं कि मैं सुबह को उठाऊं तो मैं मिनिस्टर लगा हुआ, मैं सुबह को उठूं तो मैं प्राइम मिनिस्टर बना हुआ, मैं मेरे पीछे 1,000, 10,000, 1,00,000 लोग चलने चाहिए। क्यों चलने चाहिए, किस लिए चलने चाहिए या कैसे चलने चाहिए, इसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। एक बात ये है, मैं यानी कि नौजवानों की अगर साइकी की बात करता हूँ। दूसरी मैं ये बात करूंगा कि हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जो स्टूडेंट विंग्स हैं, बदकिस्मती के साथ अब हमारे यहाँ वो पॉलिटिक्स का वो रुझान नहीं रहा है। हमने सुना है, हमने चूंकि मैं खुद भी यूनिवर्सिटी के अंदर एक तलबा विंग का प्रेसिडेंट रहा, लेकिन हम वहां पर भी इस चीज को देखते थे कि जो एक नजरियाती पॉलिटिक्स थी वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आ रही थी। वो कम्युनिस्ट, कैपिटलिस्टिक या इस्लामिक वर्जन की जो एक बहस होती थी किसी दौर में हम सुना करते थे, वो नहीं रही है। अब सिर्फ रिश्तेदारियों के ऊपर या आपकी जान पहचान के ऊपर आपको ओहदे दे दिए जाते हैं। तो ये आप ये समझ लें कि अब जितनी भी ये स्टूडेंट विंग्स हैं, माजरत के साथ बहुत सारे शायद हमारे, मैं जानता हूं कि सियासी कारकुन इस प्रोग्राम को सुनते हैं, लेकिन अब सिर्फ ये आप ये कह सकते हैं कि अब बहुत सारे लोगों के लिए ये बतौर एक जाती मुलाजम के तौर पे काम करने से ज्यादा कुछ नहीं है। और इसके साथ साथ आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं हुई है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे पाबंदी है, खासतौर पर पाकिस्तान पे तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई हुई है, और आज़ाद कश्मीर के अंदर बस ऐसे ही चल रहा है। पाबंदी तो कोर्ट की तरफ से तो कोई नहीं है। प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर कह चुके हैं कि हम इसको बहाल करेंगे। अब मुझे नहीं समझ आती कि पाबंदी किसने लगाई हुई है तो बहाल करेंगे। मसला ये है कामरान भाई कि आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स आज़ाद कश्मीर के अंदर बहाल है, उसके बावजूद आप आज स्टूडेंट्स के अंदर इतना दम खम नहीं है कि यहाँ पे इलेक्शंस करवा सकते। तो मादरत के साथ लेकिन ये हकीकत है कि तमाम सियासी जमातें इसकी जिम्मेदार हैं। उन्होंने जानबूझकर लोगों को सियासत से दूर किया है और अपने जाती मफादात के लिए स्टूडेंट्स को भी इस्तेमाल किया जाता है, यूथ को भी इस्तेमाल किया जाता है, और इसी के साथ साथ पार्टीज को भी जाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर तो नौजवान इस मुल्क को बदलना चाहते हैं तो हमें इस मुल्क के सियासी स्ट्रक्चर को बदलना होगा। नौजवानों को ये समझना होगा कि सियासत के जरिए मुल्क और कौम की तरक्की हो सकती है। यहाँ पर आप आज़ाद कश्मीर के कल्चर के मुताबिक सिर्फ स्कीमें खाने के लिए या अपना हा हू के लिए आप ना आए। बतौर सब्जेक्ट आप लॉ पढ़ें, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ें, आप IR पढ़ें, आप मुख्तलिफ देखें। एक बड़े मजे की बात, में प्रोग्राम का वक्त मुख्तसर है लेकिन मैं एक बड़े मजे की बात बताना चाहूंगा। मेरे एक दोस्त हैं चाइना से PhD कर रहे हैं, तो जिन्होंने के साथ मेरी इसी तरह गुफ्तगू हो रही थी, तो उन्होंने कहा
चाइना के अंदर ये है कि जो बंदा जिस फील्ड का एक्सपर्ट होता है उसी का उसको वजीर बनाया जाता है। हमारे यहाँ इससे मसला थोड़ा बल्कि आप ये कह लें कि 180 एंगल के ऊपर ही बिल्कुल चेंज है। हमारे यहाँ जिस बंदे को यही नहीं पता होता कि ये मिनिस्ट्री करती क्या है तो उसको उसका वजीर बना दिया जाता। अब मैं नौजवानों के लिए ये लफ्ज जो मैं कहने जा रहा हूँ ये सिर्फ नौजवानों के लिए कि अब नॉन प्रोफेशनल लोग नहीं चलेंगे भाई, अब प्रोफेशनलिज्म का दौर है। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि अगर नौजवान प्रोफेशनल बनते हैं तो तभी वो इस मुल्क के अंदर तब्दीली ला सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया फरमाया आपने सुल्तान अली साहब। मैं भी अपने तमाम नौजवान जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे मैं भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी जिम्मेदारियां समझते हुए, क्योंकि इस मुल्क का और कौम का मुस्तकबिल आपसे वाबस्ता है, आपने इसको संवारना है, तो आप अपनी जिम्मेदारियां समझते हुए सियासी मैदान में कदम रखें और इस कल्चर को जो है वो इस मुल्क को कौम की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तल्ला साहब, सुल्तान अली ताहिर साहब, आपने हमें टाइम दिया। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।